نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بفیضان غوث زمان قطب دوران شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج خواجہ پیر ہارون الرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ و بانگاہ لطف و شفقت حضور سیدی و مرشدی حضور قطب ارشاد غوث زمان قطب دوران حضرت پیر ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد، برادران اسلام برادران طریقت، آج کی یہ مجلس، یہ محفل، یہ عرس پاک کی تقریب جن ہستیوں کی ہے وہ کسی محتاج تعریف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے ایسے چراغ جلے، ایسی شمعیں روشن ہوئیں کہ آج دنیا میں لوگ ان کا نام لے کر اپنا تعارف کراتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ گنگول شریف ہے، چاہے وہ نیالیہ شریف ہے، چاہے وہ پھلکوٹ شریف ہے، چاہے وہ باگھرا شریف ہے، چاہے وہ ڈلی شریف ہے، کتنے نام جو میں گنوں کہ ہر جگہ اس آستانے کے فیوز و برکات کی وہ کرنیں اور شمع ہوتی. آپ لوگ ان کا نام لے کر اپنا تعارف کراتے ہیں جی میں وہاں سے، اور انہوں نے جہاں سے حاصل کیا ہے یہ وہ ہستیوں کی ذات ہے. موڑا شریف ایسی جگہ ہے. اور قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ کو ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھتا ہے، تلاوت فرماتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب علماء موجود ہیں کہ یہاں آیت پاک کے اندر یعلمکم دو بار آیا ہے. پہلے فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور پھر تزکیہ فرمانے کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے اور مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ جو تعلیم دوبارہ دینا جانا ہے، پہلی تعلیم کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور یعلمکم جو دوبارہ آیا ہے یہ روایتی درس و تدریس، تعلیم و تعلم سے ہٹ کر یہ اور تعلیم ہے. یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو کتاب اور تدریس کے اندر ملتی ہے، پڑھنے پڑھانے سے ملتی ہے. یہ اور تعلیم ہے جس کی طرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن لیے، ایک وہ ہے جو میں تمہیں معنی تقسیم کرتا ہوں، تمہیں حدیثیں روایت کرتا ہوں، سرکار کی باتیں بیان کرتا ہوں، ایک یہ علم ہے، اور دوسرا برتن وہ ہے اگر میں بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. وہ کون سا علم ہے کہ جو سرکار سے لیا بھی ہے اور بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ علم ایسا ہے، وہ چیز ایسی ہے جس کے لیے یہ الفاظ ہیں نہیں ہے، اس زبان کے ساتھ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے الفاظ وضع ہی نہیں ہوئے. کہ کوئی بھی چیز ہے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کوئی چیز ہمارے ذہن میں ہوگی تو سمجھ سکیں گے. ایک سیال ہے، مادہ ہے، بے رنگ ہے، ہم نے اس کا نام اردو میں پانی رکھا ہے، انگلش میں واٹر ہے، عربی میں ماء ہے، فارسی میں آپ ہے. جس کو وہ زبان آتی ہوگی جب اس کا نام لے کے اس کو سمجھ آئے گی، اگر نہیں ہے تو اس کو کچھ الٹ مانا لے گا، کچھ اور غلط سمجھ بیٹھے گا. فرمایا اس طرح یہ علم جو ہے
یہ الفاظ میں، یہ قال و قیل سے نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ حال سے سمجھا جا سکتا ہے، یہی حضوری سے سمجھا سکتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس پر طاری ہو۔ اور اس کی طرف مسلم شریف کی وہ حدیث، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ باہر نکلے، سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، تو نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی حمزہ تو منافق ہو گیا۔ کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کے احوال بیان کرتے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہاں موجود۔ اور جب گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے کاج مشغول ہو جاتے ہیں، تو کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہ حال ہے، میرا بھی یہ حال ہے، چلو دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم میں سارا بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ فرمایا کیا حال ہے؟ تو حضرت حمزہ نے عرض کی یا رسول اللہ حمزہ تو منافق ہو گیا ہے۔ فرمایا ماہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ جنت و دوزخ کے احوال بیان کرتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے ہم موجود ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، کاروبار میں سے بھول جاتے ہیں، وہ چیز نہیں رہتی ہے۔ تو آپ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری یہ کیفیت ہمیشہ رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے آ کر تمہارے بچھونوں کے اوپر تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کریں اور وہ تمہارے ساتھ سلام تمہیں کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حنظلہ یہ ساعتوں مساع، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، یہ وقت وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ علم ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف اور صرف حضوری کے ساتھ نصیب ہوتی ہے، اور دل کا وہ آئینہ، اس کے علم حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حضوری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر جو نور ہے، جب اس بندے کے سینے پر اس کا انعکاس ہو، اس کا پرتو، اس کا عکس وہاں پڑے، تو یہ تب سمجھ آ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے دو ہی علماء طریقے لکھے گئے ہیں۔ اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے، اللہ تعالیٰ کے چنے بغیر یہ چیز ملتی نہیں ہے۔ جس کو اللہ منتخب فرمائے، جس کو اللہ چن لے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک تو کثرت ذکر کے ساتھ اس کا سینہ صاف ہوتا ہے، اور پھر کسی اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کامل کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اس کا سینہ جب صاف ہوتا ہے، ولی کامل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ولی کے دل سے اس کے دل پر جو عکس پڑتا ہے، وہ نور نبوت کی کرنیں ہیں، وہ نور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبے اطہر کے اندر ہے، وہ مضامین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبے اطہر کے اندر نازل ہو رہے ہیں، اس ولی کامل کے ذریعہ سے اس دوسرے کے سینے پر عکس پڑتے ہیں، تو پھر جا کر اسے یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں، جو ہمارے عمران جدید کو تو معلوم ہے، دوسرے آداب کو شاید نہ ہو، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سرکار موڑوی حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ صاحب، جب کوئی مرید آ کر بیعت ہوتا، جس کو اللہ منتخب فرما لیتا، آپ اسے خلافت عطا فرماتے، تو کوئی عالم ہوتا تو کہتے بچہ یہ کتاباں ساریاں پڑھ کے ایک پاسے رکھ، صرف قرآن شریف پڑھنا ہے، تو جب تک میں کم آنا کتاباں کھولنی نہیں۔ آپ ساری کتابیں بند کروا دیتے، صرف قرآن شریف پڑھنے کی اجازت ہوتی، ایک عرصے تک انہیں کتابیں کھولنے کی اجازت نہ ہوتی۔ جب آپ اپنی نگاہ پاک سے یہ دیکھ لیتے اب سینے کی صفائی ہو چکی ہے، اب نور نبوت کی کرنیں اس کے دل پر وہ نور پڑنا شروع ہو گیا ہے، فرماتے آپ جو کتاب مرضی چاہے پڑھنا شروع کرو، آپ جو کچھ کرو، کیونکہ اب وہ نور میں سے نکاس ہو گیا، تو اب تمہیں کتابیں بھی سمجھ آ جائیں گی، اب تمہیں قرآن بھی سمجھ آ جائے گا۔ خود قرآن نے اس طرف اشارہ کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو اس نور کو لے کر قرآن پڑھتے ہیں انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، جو اس قرآن کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں اس کو گمراہی کی طرف جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ برادران محترم، آج کی یہ مجلس حضور والا شان، حضور غوث زمان، قطب دوران، قطب الارشاد، حضور خواجہ پیر ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر صاحب یہاں جو جلوہ افروز ہیں، قسمت
جس کی ہوگی. جس کو اللہ یہ چن لے گا اپنے لیے وہ اس نور کو تو حاصل کر لے گا, اسے یہ دولت مل جائے گی. اور پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں میں شامل فرما دے جو اس کی طلب رکھتے ہیں, جس کی چاہت رکھتے ہیں, جتنی عقیدت کے ساتھ, جتنی محبت کے ساتھ, جتنے پیار کے ساتھ آپ رجوع کریں گے اتنا فیض زیادہ ملے گا. اور باجی سرکار مولی غوث المعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مرید کی محبت کامل ہو تو مرشد کو حرکت میں لے آتی ہے. اور اس کے ضمن میں آپ ایک بات بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ روشی بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک خیال پیدا ہو گیا کہ اب بات چلتا ہے, اب بات چلے جاتے. اس وقت مرشد سڑک نہیں ہوتی تھی, کشمیری بازار یا کلڈن یا جگہ گلی پیدل سے رسل جاتے. آپ وہاں سے پیدل چلے, سڑک تک آئے, وہاں سے سواری لی اور چل پڑے ابٹاباد کی طرف. آدھے راستے میں کہیں پہنچتے جنگل آیا, اس جنگل میں ہمارے یہاں روک دو گاڑی روک دی, نیچے اتر گئے, گھاس کے اندر چادر بچھائی وہاں بیٹھ گئے. اتنی دیر میں ایک بس آئی اور بس سے ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی مائی نیچے اترے. وہ اس کی منتیں کر رہے ہیں کنڈکٹر کی کہ ہمیں ساتھ لے چلو. اس نے زبردستی ان کو وہاں نیچے اتار دیا. تو آپ نے خادموں کو بھیجا, ان کو بلا لاؤ, ادھر لاؤ. دونوں کو بلایا, کدھر جا رہے تھے, کیا بات ہے تمہارا, کیا قسم معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب میں 90 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ میری بیوی ہے, یہ بھی بوڑھی ہو چکی. کسی دن یہ مجھے خواب بیان کرتی ہے, کسی دن میں اس کے ساتھ خواب بیان کرتا ہوں کہ بابا جی صاحب ہمارے گھر میں آئے ہیں, مولانا شریف والے بابا جی صاحب ہمارے گھر میں آئے ہیں. بڑی چاہت تھی کہ ہم جائیں اور جا کر مولانا شریف میں حضور والا شان سے بیعت حاصل کریں. بابا جی کی خدمت میں جانا, حاضر دینا چاہتے ہیں, ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. اس لیے چلے تھے, پیسے جوڑ کے. یہاں پہنچے تو کرایہ ختم ہو گیا, بس والے نے اتار دیا اور اس نے کہا کہ تم آگے نہیں جا سکتے اس لیے تمہارا کرایہ پورا ہو چکا ہے. تو اس وقت مجھے بتایا گیا کہ جن ہستی کے پاس تم جانا چاہتے تھے تمہاری محبت کامل تھی, تم جانا چاہتے تھے. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا ہے. اب اس امانت کے وارث جو اس وقت موجود ہیں معاشرے میں, اللہ تعالیٰ نے جہاں تمہارے لیے بھیجا, وہیں حضور پیر صاحب نے ان کو بیعت فرمایا. دونوں کو بیعت فرمانے کے بعد اپنی جیب سے پیسے انہیں دیے, گاڑی پر بٹھایا اور واپس انہیں گھر روانہ کر دیا. اگر محبت کامل ہو, عشق صحیح ہے, محبت صحیح ہے, تو مرشد کو حرکت میں لے آتی ہے. وہ دل خود بہت نمایاں ہو جاتا ہے. اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ, اپنی محبت, اپنا خیال پاک ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو متوجہ کر دیتا ہے. اور آخری بات کا ختم کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں, مشہور آپ نے محبت کی بات ہے, محبت صحیح ہو تو محبت خود راستہ دکھاتی ہے, پھر کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. محبت سچی ہو, صحیح ہو. مجنون جو تھا, مشہور بات ہے کہ مجنون نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لیلا کا شہر جا رہا ہے, تو اس کو ساتھ پیغام دینے کے لیے ساتھ چلتا. وہ اونٹ پر سوار تھا, یہ ساتھ اسے بھاگتا رہا, بھاگتے ہی اس کو کہنا میری لیلا کو یہ کہنا کرتے کرتے اسی شہر میں پہنچ گیا جہاں اسے آدمی جانا تھا. اور وہاں آ کر سرائے اس زمانے میں ہوتی تھی, مسافروں کے لیے گیسٹ ہاؤس گیا, تو اس میں ٹھہرتے تھے, وہ اس میں چلا گیا. وہ آدمی اپنی منزل چلا گیا. وہاں جا کر اس نے بیان کیا, بھائی آج عجیب ایک دیوانہ میرے ساتھ آیا ہے, وہ اتنے دور سے چلا ہے اور پیغام دیتے خود یہیں پہنچ گیا ہے. اس مجلس میں ایک حکیم بیٹھا ہوا تھا, ڈاکٹر طبیب بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ اس کی جان بچانا ضروری ہے, اتنا بھاگ کر وہ چل کر آیا ہے, تو آ کر بیٹھے تو ساتھ ہو جائے گا. وہ بھاگا, اس نے کس رائے میں, انہیں فلاں رائے میں. اس رائے میں جا کر پہنچا, پوچھا وہ آدمی کدھر ہے جو ابھی یہاں پہنچا ہے. لوگوں نے اشارہ کیا وہ دروازے کے پیچھے. وہ سر نیچے کر کے اور ٹانگیں اوپر کر کے کھڑا ہوا تھا, سر سے نیچے کیا ہوا تھا. اس نے کہا بس یہی میں کرنے آیا تھا, میں اسی لیے آیا تھا کہ یہاں کا اس کو یہ کہوں کہ سر نیچے کر لو, ٹانگیں اوپر کر لو. اور اس کا معاملہ کیا ہوا تھا, وہ جب شہر میں پہنچا تو اگر کہنے لگا اب میں بیٹھوں گا تو یہ تو میری لالا کا شہر ہے, پتہ نہیں اس کا گھر ادھر ہوگا. پھر خیال کرتا ادھر ہوگا, میں پاؤں کدھر کروں گا. سوچ کے کہنے لگا زمین پہ یہ پکی بات ہے, گھر اس کا زمین پہ ہے, آسمان پر نہیں ہے, میں پاؤں ادھر کر لیتا ہوں, سر نیچے کر لیتا ہوں. یعنی اس کی سچی محبت تھی, اس نے اس کو راستہ دکھا دیا اس کی زندگی کا بچانے کا. اس لیے اگر آپ کوئی دنیا دار کی محبت کی اور اگر آپ سچی محبت اللہ کے ولی سے کریں گے, اپنے مرشد سے کریں گے, تو اللہ کی رحمت آپ کو آگے بڑھ کر اپنی آگوش ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے, حضور والا شان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے,
نفس کے شر سے. یہ بہت بڑے دشمن ہیں دونوں. ہر موقع پہ انسان کو الرٹ رہنا چاہیے. وہ تمہارے دشمن ہے، قرآن کہتا ہے اسے دشمن ہی اپنا سمجھو، اس سے غافل نہ بنو. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ مرشد کے سینے کے اندر، اس کے دل میں چھپ جاؤ. اس کو اللہ کے نور نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے اسے گھیر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. وہ محفوظ ہے، آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے. وآخر دعوانا حضرات گرامی، بہت سے علماء کرام تشریف لائے، جن میں سید تنویر شاہ صاحب تھے اور رمضان رضا صاحب ہیں. بہت سے علماء اور جنہیں ہم وقت کی قلت کے پیش نظر یہاں پہ خطاب کا موقع نہیں دے سکے. بہت سے نعت خوان باقی ہیں، اور اس طرح سے ہم ان سب سے معذرت کرتے ہیں کہ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم انہیں وقت نہیں دے سکے. اور ماشاءاللہ اب میں حضور سے دعا کی گزارش کروں. ماشاءاللہ ہارونیہ اس مسجد کی کمیٹی نے جب سے حضور پیش آپ تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کر تمام معاملات دن رات یہ ان معاملات کو سر انجام دینے میں کوشاں ہیں. لنگر شریف کے معاملات ہیں، بقیہ معاملات ہیں، اور اس طرح سے راجہ جاوید اقبال صاحب ہیں اور راجہ اسلم صاحب ہیں، صوفی محمد